This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार फिर मेमन न्यूज़ की ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सेहतमंद रमज़ान, जी हाँ, सेहतमंद रमज़ान में हम बात करते हैं आपकी सेहत पर, आपकी बीमारी, अगर आपके साथ कोई मसला है, बीमारी है तो उस पर, और डॉक्टर्स की आराह पर कि डॉक्टर आपको क्या राय देते हैं। हमारे सेगमेंट में मुख्तलिफ डॉक्टर्स आपके साथ मौजूद रहे हैं जिनसे आप पूरा महीना लुफ्तअंदोज़ होते रहेंगे। आज फिर हमने डॉक्टर सनिया को ज़हमत दी है। जी हाँ, डॉक्टर सनिया डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एक बार फिर वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। जैसा कि हमने पहले प्रोग्राम में आपको बताया था कि रोज़े को किस तरह एहतियात से संभालना है और कैसे अपने रोज़े को बचाना है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं तो वो अपनी सहरी और इफ्तार में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर सायरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और बस सबके लिए दुआएं हैं कि इस महीने की रहमतें हम सब पर इसी तरीके से नाजिल होती रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज का प्रोग्राम में हमारा यही टॉपिक था कि हम लोगों को बताएं कि जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं उनकी सहरी कैसी होनी चाहिए, उनकी इफ्तार कैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा बहुत ही आम सवाल और बड़े जो है ज़ियाबतीस के मरीज़, चूँकि रोज़ा आपको पता है कि सहरी और इफ्तारी जो है वो हमारी भरपूर होती है और हर बंदा जो है, चूँकि गर्मी के भी रोज़े हैं तो कुछ ऐसे लवाज़मात जो हैं वो हमारे हर इंसान इससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है, लेकिन ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए थोड़ा सा कुछ एहतियात है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे तो आप अपना रमज़ान, अपने रोज़े, अपनी सहरी, अपनी इफ्तारी बहुत सेहतमंद तरीके से गुजार सकेंगे। तो डॉक्टर सायरा देखें, कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं इसमें। अगर हम सहरी से शुरू करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सहरी आपने बर वक्त करनी है, सहरी स्किप नहीं करनी है। ये भी एक हमारा बड़ा अलमिया होता है, क्योंकि रूटीन सेट नहीं होते हैं, टाइम लगता है कि बीच में हम उठ रहे हैं, डिसिप्लिन की आदत जो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम जल्दी सोने वाले हैं, कुछ हजरात ज़ाहिर है हमारे कुछ जॉब पर्सन्स होते हैं, सबकी अपनी एक लाइफस्टाइल होता है, तो सहरी आपने छोड़नी नहीं है, ख़ास तौर पे ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए कि आपने सहरी किसी सूरत स्किप नहीं करनी है। जो टाइम सहर का है उस वक्त ही सहरी करनी है ताकि आपका जो एक मुकम्मल रोज़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर सके, आपके अंदर कोई शुगर की कमी या पानी की कमी का एहसास ना हो। तो सबसे पहली स्ट्रॉन्ग टिप सहरी की यही है। दूसरी बड़ी बात कि आखिर ज़ियाबतीस के मरीज़ क्या सहरी में वही सब कुछ खाएं जो एक आम इंसान खाता है? बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ खाइए, बल्कि अच्छा खाइए, लेकिन जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है वो ये है कि आपने तेल या घी वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। वो तो मेरे ख्याल जनरली भी नहीं करनी है और एक डायबिटिक पेशेंट को वैसे भी नहीं करनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 30 रोज़ों की नेमत है। तो ऐसा ना हो कि रोज़े के आखिर में आप किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाए। अच्छी और आम सी सहरी कीजिए जिसमें आपके नॉर्मल घर की बनी हुई चपाती का इस्तेमाल हो, अंडे का इस्तेमाल हो, दूध का इस्तेमाल कीजिए, दही का इस्तेमाल कीजिए, लस्सी का इस्तेमाल कीजिए, बग़ैर नमक, बग़ैर चीनी की। फल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चूँकि 30 दिनों में कुछ तब्दीली चाहते हैं तो हम डिफरेंट तरीके से ऑप्शंस हम अपने नाजरीन को, हमारे पास चूँकि ज़ाहिर है 30 दिन में एक रूटीन से डॉक्टर साहब एक रूटीन से उकता हो जाता है, एक आम इंसान भी उकता जाता है, कुछ वैरायटी चाहता है, जरा सा पाबंदी क्या लग जाती है, बहुत जल्दी उकताहट होने लगती है। बिल्कुल, तो थोड़ी सी वैरायटी हम आपको बताते हैं कि सिंपल से आप कोई चिकन के कबाब बना के खा सकते हैं, छोटे के गोश्त के कबाब बना के खा सकते हैं, भुना हुआ कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो छोटी छोटी वैरायटीज और कॉम्बोज होते हैं जिनको अगर क्वांटिटी का ख्याल का बिल्कुल हाँ। अब चूंकि ज़ियाबतीस के कुछ मरीज़ ज़ाहिर है वज़न की ज़्यादती का शिकार होते हैं और हमें जहाँ शुगर को बैलेंस रखना है वहीं हमें वज़न की ज़्यादती भी ना होने पाए, इसका भी ध्यान रखना है।
تو ڈیفینیٹلی کیلوری کاؤنٹ آپ نے بڑا ہے کہ آپ چپاتی کھائیں تو ایک عام ذیابیطیز کا مریض جو ہے وہ ایک نارمل چپاتی جو ہے اس کا استعمال کر سکتا ہے، ایک عام سی. اس کے علاوہ 1 سے 2 انڈے کا استعمال کر سکتا ہے. ساتھ میں آپ چائے کا استعمال کیجئے، دودھ کا استعمال کیجئے. کوشش کریں کہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ نہ لے کے کھائیں، ہر دن کچھ ڈفرینٹ استعمال کریں. یہ ایک بہت بڑی سحری کی ٹپ ہے. اچھا، اب دوسرا لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پراٹھے کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم دیسی گھی میں کھائیں؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی مت ہوتی ہے کہ دیسی گھی جو ہے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. جی تو جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیسی گھی آپ کا وزن بھی بڑھاتا ہے، آپ کی یہ تو کیلوریز ڈاکٹر بھی ثانیہ بڑھاتا آپ نے ہے، اوس ڈال دی آپ کی شوگرز بھی بڑھاتا ہے. تو اگر آپ پراٹھے کھانے کے شوقین ہیں تو ہم روزے میں پھر بھی تھوڑی بہت اجازت دیتے ہیں. تو زیتون کا تیل استعمال کیجئے جو آپ کے دل کے لیے بھی مفید ہے، آپ کی شوگر کے لیے بھی مفید ہے. زیتون کا تیل ہلکا ہلکا استعمال کر کے اس کو فرائی کر کے کھائیں تو اپنی سحری کو بہت اچھا اور پرلطف بنا سکتے ہیں. کیا بات ہے، آپ نے تو تو سحری کے مختلف ورائٹیز ہیں اور ہم تو ظاہر ہے ذیابیطیز کے میں ہم لوگ دیکھیں، ایک میسج میں تمام لوگوں تک کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو مریض سمجھیں گے تو آپ کا مرض بڑھتا چلا جائے گا. آپ ایک عام انسان کی طرح اپنی چوائسز کو اسمارٹ کیجئے اور کچھ چیزوں میں سے اپنے لیے ایکسٹریکٹ کیجئے کہ کیا آپ کے لیے بہترین ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مریض سمجھیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ ڈریسز میں سلیکشن کرتے ہیں، بالکل جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے وہ آپ جانتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مریض سمجھ کے اپنے آپ کو الگ کریں گے تو آپ کا مرض بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ میرا ایک میسج ہے تمام لوگوں تک. یہ بڑا اچھا میسج ہے. آپ نے یہ ایک طرح سے سائیکالوجی آپ نے امپروو کی لوگوں کی. بالکل ہم سائیکالوجیکلی فیلنگس سے بہت دفعہ بیمار ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اتنے بیمار نہیں ہوتے. اور بعض دفعہ شوگر تو اسی وجہ سے بڑھتی ہے کہ ہم سائیکالوجیکلی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ شوگر بڑھی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی سحری ہماری، ٹھیک ہے، زبردست قسم کی سحری آپ نے بتا دی. اب ہمیں تھوڑا افطار پر بھی کچھ گائیڈ کر دیں. بالکل. اچھا، افطار کا وقت چونکہ بڑا ایسا ہوتا ہے کہ 15-16 گھنٹے کا روزہ ہمارا، چونکہ ہم اس وقت پاکستان میں ہمارا تقریباً 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا اور گرمی کے بھرپور روزے. تو ڈیفینیٹلی ایک عام آدمی بھی افطار کے ٹائم پہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ایسی چیزیں استعمال کر لے کہ اس کا روزہ، اس کی بھوک، اس کی پیاس، سب چیزیں جو ہے وہ کنٹرول بھی ہو جائیں اور اس کو بڑا اچھا افطار ملے. لیکن پلیز افطار کے جو ہمارا ایک دیسی لائف سٹائل ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے کچھ چینجز لے کر آنے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پانی کا استعمال بالکل کیجئے. مشروب کے استعمال سے تھوڑا سا پرہیز، بلکہ بالکل ہی پرہیز کیجئے، کیونکہ چاہے وہ شوگر سے ملا ہوا سرپ ہو، چاہے وہ ڈائٹ شوگر ہو، سرپ ہو یا شربت ہو، وہ ایک ذیابیطیز کے مریض کے لیے خطرناک ہے. بالکل. تو جو مشروب ہم الاؤ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ لسی کا استعمال کیجئے نمک اور چینی کے بغیر، اور اس کے علاوہ آپ لیمو پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. لیمو پانی ایک واحد جوس یا ہم کہیں کہ ایک شربت ہے جو کہ ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے بڑا اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ چونکہ گرمی کے روزے ہیں تو ستو کا استعمال لوگ کرتے ہیں، ستو کیسا ہے؟ اچھا دیکھیں، ستو میں اگر آپ چینی نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ستو میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو باجرہ اور کچھ ملا کے جو اس کے بیسن کے آٹے کا بھی ہوتا ہے، باجرہ کے آٹے کا تو بھی، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بس شرط وہی ہے کہ اس میں کوئی ایڈڈ سرپ نہ ہو، کوئی شوگر نہ ہو، اچھا، اور کوئی شوگر کی ریپلیسمنٹ میں ہنی یا ایون گڑ کا بھی استعمال نہ ہو. اچھا گڑ بھی نہ کریں؟ نہیں، ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے شوگر کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ اچھا افطاری ہم نے کی ہے. اس کے ساتھ کچھ چیزیں ظاہر ہے اگر ہم لائف سٹائل دیکھیں ہمارا تو ہم فروٹس بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. فروٹ کا انٹیک الاؤ تو ہے لیکن آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا ہے. فرائیڈ آئٹمس کوشش کیجئے کم سے کم. اگر آپ پکوڑے، سموسے، رول ہے تو آپ کو ایک چیز کا انتخاب کیجئے جس میں سے 1 یا 2 پیس کھائیں. بڑی اچھی بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی ہوں اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ذیابیطیز کے مریض جو افطار میں پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں وہ چھولے اور دہی بڑے کا استعمال ہے. کیا بات ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ سب کو پسند ہے، وہ سب جی کو بالکل. اور یہ میرے خیال میں ہر گھر کے افطار کا دسترخوان کی رونق ہوتی ہے، چھولے اور دہی بڑے. تو ہمارے ذیابیطیز کے مریض جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ آج سے ہی اپنے افطار کا مینیو میں چھولے اور دہی بڑے ضرور ایڈ کیجئے. اس کی کوانٹٹی آپ اچھی لے کے کھائیے لیکن اس میں نمک اور چینی کا استعمال نہ ہو. تو آپ اس کا استعمال کیجئے اور بڑا اچھا جو ہے وہ افطار اس سے بنتا ہے. صحیح. تو اور کھجور کا استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ 1 سے 2 کھجور، اس سے زیادہ نہیں. کسی قسم کا شیک نہیں، اسموتھی نہیں. یہ تمام چیزیں ذیابیطیز کے مریضوں کو ہم منع کرتے ہیں اور اس سے وہ شوگرز بھی، کیلریز بھی اور تمام چیزیں. یہ موسم گرمی کا ہے اور گرمی میں ہمارے پاس پانی والے فروٹ زیادہ ہوتے ہیں جیسے واٹر میلن یا تربوز ہو گیا، خربوزہ ہو گیا، ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں. ان کا اس کی بھی کوانٹٹی ذرا شیئر کر دیں. جی بالکل. اچھا یہ بات بڑی انفارچونیٹ ہے کہ گرمی کے پھل چونکہ ہوتے زیادہ میٹھے ہیں
تو ذیابیطیز کے مریضوں کو تھوڑا سا ان فروٹس پہ ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ تربوز کا استعمال. اگر آپ تربوز کھانے کے خواہش مند ہیں تو تھوڑی سی کوانٹٹی پھر آپ تربوز کی لیں، جس میں آدھی پیالی کم از کم 8 سے 10 پیس ڈائس کٹ جو ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ آپ پھر کوئی اور پھل نہیں کھا سکتے، صرف آپ وہی کھائیں گے. اگر آپ کوئی چاٹ بنانے کے خواہش مند ہیں تو آپ ایک درمیانے سائز کا کیلا، آدھا ایپل، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ آپ پھل کا استعمال ایک ساتھ نہیں کر سکتے. نہیں کریں. یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں آپ کی صحت کے لیے بتائی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں گے تو اگلے 29-30 جتنے بھی روزے آپ کے باقی ہیں ان میں آپ جو ہیں وہ صحت مند رہیں گے اور بہت آرام سے آپ کے روزے گزر جائیں گے. کیونکہ نو ڈاؤٹس گرمی کے روزے ہیں، لمبے روزے ہیں اور کام پر بھی جانا ہوتا ہے. اب تو خواتین بھی میجورٹی کام کرتی ہیں، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گی اور اتنی سفیشینٹ ڈائٹ ہوگی کہ پورے دن میں آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کا روزہ بھی ہے اور آپ کام پر بھی جا رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں اور اس مہینے کی تمام جو چیزیں ہیں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج بہت اچھا ایک مینیو چارٹ بتا دیا، اسپیشلی ہمارے ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو پری ڈائبٹک کے رینج میں آتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس مینیو سے فالو کریں، اور بلکہ میں کہتی ہوں ہر انسان کوشش کرے کہ اسی مینیو پلیٹ پر چلتا رہے، کیونکہ شوگر کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کب آ کے اٹیک کر جائے. بالکل. اور ہماری زندگی میں اسٹریس اتنا ہے کہ شوگر بہت جلدی اٹیک کرنے لگا ہے. تو یہاں کا پروگرام ہم اپنے اختتام کو کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ آج کا روزہ آپ کا بہت اچھا گیا ہوگا. اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ایک سیگمنٹ میں ملیں گے ڈاکٹر ثنیہ کے ساتھ اور مزید آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا روزہ، اسپیشلی ذیابیطیز کے مریضوں کا روزہ کیسا ہونا چاہیے.